کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی جوتی کو بھی پاک بنایا. ہمارے نبی کی جوتی بھی بولو ہمارے نبی کی جوتی بھی پاک ہے. ہمارے نبی کی ہر چیز پاک ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گلیوں میں پھر رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جوتیوں کو گندگی لگ گئی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو دوڑایا, کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہو کہ اپنی جوتیوں کو پاک کرے, کیونکہ آپ کی جوتیاں بھی پاک ہیں, آپ کی جوتیوں کو ہم نے پاک بنایا. ایک مرتبہ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے, وہ آئے حضرت ام حبیبہ سے ملنے کے لیے. اور ام حبیبہ کون؟ ہمارے نبی کی بیوی, ابو سفیان کی بیٹی, امیر معاویہ کی بہن. ام حبیبہ سے ملنے آئے. ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے. ام حبیبہ ہمارے نبی کی بیوی ہے. جب ابو سفیان ہمارے نبی کے گھر میں داخل ہوا اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بستر کو لپیٹ دیا جس بستر پر ہمارے نبی آرام فرمایا کرتے تھے. تو ابو سفیان نے بیٹی سے پوچھا, بیٹی یہ بسترہ میرے قابل نہیں تھا یا میں بسترے کے قابل نہیں تھا؟ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ ابا جان ٹھیک ہے آپ میرے والد ہیں, لیکن یہ بسترہ پاک نبی کا ہے اور وہ بسترہ بھی پاک ہے. بسترہ بھی کیا بولو پاک ہے, یہ پاک نبی کا بستر ہے. اور آپ کے اندر سے مجھے شرک کی بو آتی ہے, آپ پلید ہے, آپ ناپاک ہے, آپ ناپاک ہو کر نبی کے پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. نبی کی بیویاں بھی پاک ہے. عائشہ پر تہمت لگی, اللہ نے فرمایا ہم نے پاک عورتیں پاک مردوں کو دی, خبیث عورتیں خبیث مردوں کو. اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ مجھے عورت پاک دامن ملے, عفیف ملے, اس کے اوپر کوئی تہمت نہ ہو, اس کے اوپر زنا کا دھبا نہ ہو, اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے مجھے عورت اچھی ملے, پاک دامن ملے, تو اس نوجوانوں کا ہمارا یہ پیغام ہے کہ پہلے تو خود پاک بن جا. اللہ تعالیٰ تجھے خود پاک بیوی دے گا. پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں, خبیث مردوں کے لیے خبیث بیویاں, اور خبیث بیویوں کے لیے خبیث مرد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی بیویوں کو بھی پاک رکھا ہر برائی سے. نبی کی بیوی کا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے, نبی کی بیوی کے کردار غلط بولو نہیں ہو سکتا. لوط علیہ السلام کی بیوی عقیدہ اس کا مشرکانہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زنا سے محفوظ رکھا ہے, زنا سے پاک رکھا ہے. نبی کی بیوی کا کردار غلط نہیں ہو سکتا, عقیدہ غلط ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو ہر برائی سے پاک رکھتا ہے. تو ہمارے نبی کا بستر بھی پاک, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی بھی پاک. اور اللہ تعالیٰ نے جو جماعت مصطفیٰ کو دی کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو بھی گناہوں سے پاک رکھا, گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. ہمارے نبی کے آپ معجزات سنتے ہوگے, بے شمار معجزات ہیں. ایک مرتبہ ابو جہل آیا اور ہمارے نبی سے کہنے لگا کہ اگر تم واقعی نبی ہو, تمہارا دعویٰ ہے, تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھاؤ. کیا کر دکھاؤ؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا تو ایمان لے کر آئے گا؟ کہا کہ ہاں لے کر آؤں گا. ہمارے نبی نے چاند کی طرف اشارہ کیا, اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, ایک ادھر اور ایک ادھر, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو ابو جہل کہنے لگا کہ پھر تم نے مجھ پر جادو کر دیا. ایک مرتبہ ابو جہل نے ہاتھ میں کچھ چھپا کر لایا, کنکریاں لائی. ابو جہل ہمارے نبی سے کہنے لگا کہ محمد اگر تم واقعی نبی ہو تو یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو جہل میں نہیں بتاؤں گا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائیں گے کہ میں کون ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل میں نہیں بتاؤں گا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, بلکہ تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں. ہمارے نبی کی زبان سے الفاظ نکلے, ان کنکریوں سے آواز آنے لگی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے نبی کو ہر چیز پہچانتی تھی, ہمارے نبی کے معجزات بے شمار ہیں. ہمارے نبی جس راستے سے گزرتے تھے درخت بھی ہمارے نبی کو کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ, پتھروں سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. ہمارے نبی کو ہر چیز پہچانتی تھی, لیکن ہم نے نہیں پہچانا. ہم نے پہچانا کہ بولو ہم نبی کا میلاد مناتے بے شک, کیونکہ ہمارے نبی کے آنے کی سب سے زیادہ خوشی کس کو ہونی چاہیے؟ بولو ہم کو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی دیا جو امام الانبیاء ہے, جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو سجایا بنایا. سب سے زیادہ خوشی ہم کو ہونی چاہیے. ابو لہب جو نبی علیہ السلام کا دشمن تھا, اس نے نبی کی پیدائش پر خوشی منائی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, حضرت آمینہ کے گھر پیدا ہوئے, تو ابو لہب کی باندھی تھی صوبیہ, کیا نام ہے, ہمارے نبی نے ان کا بھی دودھ پیا. صوبیہ, ہمارے نبی نے ان کا دودھ پیا, یہ ابو لہب کی باندھی تھی. تو یہ خوشخبری لے کر آئے, کہا کہ ابو لہب تجھے پتا ہے عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا. کون پیدا ہوا؟ لڑکا پیدا ہوا. تو ابو لہب نے صوبیہ سے کہا
میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں. آزاد کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو لہب کی یہ ادا پسند آئی. یہ ادا پسند آئی ابو لہب کی. گیا تو بغیر ایمان کے جہنم رسید ہوا. لیکن ابو لہب کے اوپر صلی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کی پیدائش کون سے دن ہے بولو؟ پیر کے دن. ہمارے نبی کون سے دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن. ہر پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ابو لہب کے اوپر سے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے اور جہنم میں اس کو تھوڑا پانی بھی پلا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کی پیدائش پر خوشی منائی. حضرت عباس فرماتے ہیں جب ابو لہب مرا تو 1 سال تک تو میں نے اس کو خواب میں نہیں دیکھا. حضرت عباس فرماتے 1 سال تک میں نے اس کو خواب میں نہیں دیکھا، لیکن 1 سال کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا. وہ آیا، میں نے اس سے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ بڑی مصیبت میں ہوں، بڑے عذاب میں ہوں. لیکن ہر پیر کے دن اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں تھوڑی کمی کر دیتا ہے. تھوڑا پانی، ایک انگوٹھے اور اس کے درمیان اس نے بتایا کہ تھوڑا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پلا دیتا ہے. کائے کی برکت سے؟ کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت خوشی منائی تھی. ہر مسلمان کو خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی دیا جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز پیار کرتی تھی، ہر چیز محبت کرتی تھی. ہمارے نبی کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک بہت ساری تقریریں ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہے سیرت پر. ربیع الاول میں پورا سال ہم سیرت پر بیانات بھی سنتے ہیں. علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. ابوالکلام آزاد نے تذکرہ لکھا، علامہ شبلی نعمانی نے سیرت مصطفیٰ لکھی، مولانا ادریس کاندھلوی نے سیرت مصطفیٰ لکھی ہے، رحمت عالم بھی لکھی علامہ شبلی نعمانی نے، اور علی ابن برہان الدین نے سیرت حلویہ لکھی ہے. یہ تمام علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں. کتابیں قیامت تک لکھی جائے گی سیرت پر، لیکن سب سے پہلے مصطفیٰ کی سیرت کو بیان کرنے والا اس کائنات کا خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کہ محبوب میں نے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پاک پیدا ہوئے. کیسے پیدا ہوئے بولو؟ پاک پیدا ہوئے. اور قید سالی تھی. ہمارے نبی کی آمد سے قید ختم ہو گیا. جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے، ابراہ کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، برباد کیا، اللہ نے اس کو دنیا سے مٹایا. یہ ہمارے نبی کی آنے کی تمہید تھی کہ وہ نبی آ رہا ہے جو بتوں کو خود پاک کرے گا. تو کیوں گرا رہا ہے کعبے کو؟ کیونکہ وہ نبی آ رہا ہے کہ جو توحید کی بنیاد پر جب حضرت ابراہیم نے اس کعبے کو بنایا تو وہی نبی اس کعبے کو توحید کا پھر مرکز بنائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے رحمت بنایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ جتنی داعیہ آئی ہوئی تھی وہ تمام داعیوں کو بچے مل گئے، مجھے بچہ نہیں ملا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں داعیوں میں میں آخری داعی تھی. داعیوں میں بولو آخری داعی تھی. اور اللہ تعالیٰ اپنے داعیوں میں سے آخری داعی کو بھیجا. اللہ تعالیٰ